friends, welcome back to our channel Indian Family Reaction. I'm Nikita. I'm Romi. I am Aryan. So guys, आज हम जिस वीडियो में रिएक्ट करने जा रहे हैं उस वीडियो का टाइटल है रियल हिस्ट्री ऑफ सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी. सो गाइस ये नाम मतलब बहुत नोन नेम है. टॉप 5 वॉरियर्स में इनका नाम था जो हमने एक वीडियो देखी थी. तो बहुत फेमस ये वॉरियर है, मतलब नाम हमने भी सुना है इनका. जैसे कि हजरत अली का नाम हमने सुना, बहुत बड़े योद्धा थे वो. जैसे किसी के मुसीबत आ जाती तो हजरत अली का नाम लेते उनके ताकत आ जाती थी, ताकत काइंड ऑफ उनको मिलती है. मतलब वो इतने स्ट्रॉन्ग वॉरियर थे. हाँ, तो मतलब वैसे ही फिर ये भी वॉरियर है. टॉप 5 वॉरियर्स हमने देखे थे, उनका नाम था. और हजरत अली की जब हमने बायोग्राफी देखी थी हमें पता चला था कि वो बहुत अच्छे इंसान भी थे. मतलब तो ये देखते हैं ये वाली वीडियो कैसे आती है. इनकी पूरी बायोग्राफी है. ये काफी लंबी वीडियो है तो इसलिए हमने सोचा है कि हम इसे पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में डिवाइड करेंगे, ताकि मतलब जो लोग जिनके पास इतना टाइम नहीं होता पूरी वीडियो देखने का, तो वो लोग आराम से मतलब हम पार्ट में डिवाइड करके देखेंगे तो वो इजीली देख पाए पूरी वीडियो. सो गाइज बहुत अच्छी होने वाली है वीडियो. कुछ नया जानने मिलेगा एक वॉरियर के बारे में. तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना. सो गाइज बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट द वीडियो. दोस्तों, आप में से कुछ लोग ज़रूर ऐसे होंगे कि जो इस्लाम के इतिहास में सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसे इंसान की अहमियत को बखूबी जानते होंगे, लेकिन ज़्यादातर लोगों की तादाद ऐसी होगी कि जो इस महान शख्स से भी वाकिफ़ नहीं होंगे. और उसकी सबसे मेन वजह यही है कि आज हमारी नई जनरेशन्स ने अपना हीरो आयरन मैन, सुपरमैन और बैटमैन जैसे बड़े बड़े फर्जी करैक्टर्स को बना रखा है, जिनका असल में इस दुनिया में कोई वजूद भी नहीं है. हालांकि वो अपनी तारीख के उन बड़े करैक्टर्स को भूल गए हैं कि जिनकी बदौलत मुसलमानों ने आज इस दुनिया में अपने वजूद को बाकी रखा हुआ है. दोस्तों, फ़िलिस्तीन के यरूशलेम में मौजूद मस्जिद अक्सा, जिसे हम बैतुल मक़दिस के नाम से भी जानते हैं, वो दुनिया की इकलौती ऐसी जगह है कि जिस जगह पर 3 धर्मों के मानने वाले लोग अपना अपना हक जताते हैं. यानी मस्जिद अक्सा एक ऐसी जगह है कि जो ईसाई धर्म में भी बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है, वहीं दूसरी तरफ यहूदी भी उसे अपनी अहमियत देते हैं, और तीसरी तरफ इस्लाम के मानने वाले लोग भी बहुत ज़्यादा उसे अपना समझते हैं. और बैतुल मुक़द्दस को इस्लाम का दिल माना जाता है. उसकी वजह यह है कि बैतुल मुक़द्दस इस्लाम का क़िबला अव्वल है, यानी काबे से पहले उसी की तरफ मुँह करके नमाज अदा की जाती थी. और यही वजह है कि इस्लाम में बैतुल मुक़द्दस को इतनी ज़्यादा अहमियत दी गई है. यानी इस्लाम में काबे के बाद अगर सबसे बड़ा मर्तबा किसी इमारत का समझा जाता है तो वो बैतुल मुक़द्दस ही है. बैतुल मुक़द्दस से 3 मजहबों की अकीदत के जुड़े होने की वजह से ही हमेशा से ही मुसलमानों, यहूदियों और ईसाइयों के दरमियान इस पर अपना हक जताने के लिए जंगें होती आई हैं. और ये कभी यहूदियों के हाथ में रहा, कभी ईसाइयों के, तो कभी मुसलमानों के भी हाथ में आया. लेकिन अफसोस आज ये मुसलमानों के हाथ से तकरीबन निकल चुका है. दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ही बहादुर योद्धा के बारे में कि जिसने बैतुल मुक़द्दस को फ़तह किया था, और उस शख्स को दुनिया सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के नाम से जानती है. सबसे ज़्यादा हैरत की बात यह है कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को जितनी इज़्ज़त की निगाहों से मुसलमान देखते हैं, उतनी ही इज़्ज़त की निगाहों से गैर मज़हब यानी ख़ास तौर से ईसाई के लोग भी देखते हैं. हालांकि हम सब लोग बखूबी जानते हैं कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बैतुल मुक़द्दस को ईसाइयों से ही फ़तह किया था, यानी ईसाइयों से छीना था. उसके बावजूद भी आखिर ऐसी क्या वजह है कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को ईसाई भी बड़े ही इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं? तो चलिए आज की इस वीडियो में हम इन तमाम बातों पर बात करेंगे. वीडियो को शुरू करने से पहले बस मेरी छोटी सी गुजारिश है कि जो लोग चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ ही में बेल आइकन को भी दबा दें, और हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक किया कीजिए, ताकि इसी तरह की हिस्टोरिकल और नॉलेजेबल वीडियोज़ का ये सिलसिला हम जारी रख सकें. सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की पैदाइश 1138 ईस्वी में हुई. आपका पूरा नाम सुल्तान सलाहुद्दीन यूसुफ बिन अय्यूब था. आपकी सल्तनत को अय्यूबी सल्तनत के नाम से जाना जाता है. आपकी सिपह सालारी में आपकी फ़ौज ने बहुत सारे इलाकों को फ़तह किया. और सबसे ख़ास बात यह है कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को इस्लाम में इसलिए भी ज़्यादा अहमियत दी जाती है क्योंकि ये वो मुजाहिद थे कि जिन्होंने इस्लाम में काबे के बाद सबसे ज़्यादा अहमियत दी जाने वाली इमारत यानी बैतुल मुक़द्दस को जालिम ईसाइयों के हाथ से छीनकर फ़तह कर लिया था और उस पर मुसलमानों की हुकूमत कायम कर दी थी.
عیسائیوں نے مسلمانوں سے جب بیت المقدس کو چھینا اور بیت المقدس پر فتح حاصل کی تو مسلمانوں پر ظلم و ستم کی حدیں پار کر دیں۔ بیت المقدس کی کہانی شروع ہوتی ہے کافی لمبے وقت پہلے سے۔ حضرت عمر فاروق اعظم کے دور میں مسلمانوں نے بیت المقدس کو فتح کر لیا تھا اور اس کے بعد تقریباً 3 صدیوں سے زیادہ مسلمانوں کے پاس ہی اس کی باغ ڈور رہی، لیکن پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے مسلمان کمزور پڑنے لگے۔ مسلمان چھوٹے چھوٹے فرقوں میں بڑھ گئے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس وقت کی مسلم سلطنت جو کہ سلجوق سلطنت تھی وہ کمزور پڑ گئی اور دھیرے دھیرے فلسطین، سیریا جیسے علاقوں پر عیسائیوں نے قبضہ کرنا شروع کر دیا اور آخرکار 1099 میں عیسائیوں نے مسلمانوں سے بیت المقدس کو بھی چھین لیا۔ مسلمانوں کے ہاتھوں سے جب بیت المقدس نکل گیا اور وہاں پر عیسائی ظالموں کی حکومت ہو گئی تو پوری اسلامی دنیا میں ماتم کی لہر چھا گئی، کیونکہ یقیناً بیت المقدس کو اسلام میں بہت زیادہ اہمیت حاصل تھی۔ اگر ہم دوسرے لفظوں میں کہیں تو بیت المقدس اسلام کا ایک دل ہے، لہٰذا اسی وجہ سے ہر بندہ پریشان تھا کہ اب کیا ہوگا۔ عیسائیوں نے فلسطین میں لاکھوں مسلمانوں کا خون بہایا، چھوٹے چھوٹے بچے، بوڑھوں، عورتوں، کسی کو بھی نہیں بخشا، یہاں تک کہ حالت ایسی ہو گئی کہ فلسطین کے پوری زمین پر مسلمانوں کا خون ہی خون نظر آ رہا تھا۔ اس کے بعد کئی مسلم حکمرانوں نے لگاتار بیت المقدس کو فتح کرنے کی کوشش کی، لیکن ہزاروں شہادتوں کے باوجود بھی ہر حکمران ناکام رہا اور بیت المقدس پر مسلمانوں کو فتح نصیب نہیں ہو پائی۔ آخرکار ہمیشہ کی طرح وقت نے پھر سے انگڑائی لی اور پیدائش ہوتی ہے ایک ایسے شخص کی جس کا نام تھا نور الدین زنگی۔ نور الدین زنگی نے اپنی زندگی کا یہ مقصد بنا لیا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے مجھے بیت المقدس کو فتح کرنا ہے، اور ان کے پاس ایک ایسا ممبر بھی موجود تھا جو انہوں نے یہ خواہش کر کے ہی بنوایا تھا کہ جب میں بیت المقدس کو فتح کروں گا تو اس مسجد میں اس ممبر کو نصب کروں گا، لیکن افسوس خدا تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ نور الدین زنگی کی فوج میں ایک عام سپاہی تھا جس کا نام تھا صلاح الدین ایوبی۔ دھیرے دھیرے صلاح الدین ایوبی نے اپنی ہوشیاری اور بہادری کے دم پر نور الدین زنگی کی فوج میں اعلیٰ سے اعلیٰ منصب حاصل کرنا شروع کر دیے، اور ایک وقت ایسا آیا کہ صلاح الدین ایوبی مصر کے گورنر بنا دیے گئے۔ جب نور الدین زنگی کی وفات ہوئی تو کوئی بھی ایسا قابل شخص موجود نہیں تھا کہ جو ان کی جگہ پر تخت پر بیٹھ سکے، لہٰذا تمام لوگوں نے متفق ہو کر نور الدین زنگی کی پوری سلطنت صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں میں سونپ دی، اور لہٰذا صلاح الدین ایوبی کو بھی وہ موقع ملا جن کی اس کو ہمیشہ سے تمنا تھی، یعنی بیت المقدس کو فتح کرنے کا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے مصر کے تخت پر بیٹھتے ہی اپنی زندگی کا ایک ہی مقصد بنا لیا تھا، اور وہ مقصد تھا بیت المقدس کو فتح کرنا۔ ان کے دماغ میں ہمیشہ یہی چیز چلتی رہتی تھی کہ کس طرح ہم اپنے آباء و اجداد کی اس چیز کو واپس لیں جو ہم سے چھین لی گئی ہے۔ اور سب سے بڑی حیرت کی بات یہ تھی کہ جس وقت سلطان صلاح الدین ایوبی کو تخت پر بٹھایا گیا ان کی عمر صرف 21 سے 22 سال تھی۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ ان کے اندر کتنی قابلیت موجود تھی۔ کہا جاتا ہے کہ جب صلاح الدین ایوبی مصر کے تخت پر بٹھائے گئے تو اس وقت مصر کے حالات بہت زیادہ خراب ہو چکے تھے، مسلمان چھوٹے چھوٹے گروپ میں بٹ چکے تھے، زناکاری اور شراب پینا بہت زیادہ عام ہو چکا تھا۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے بڑے بڑے چیلنجز تھے، انہیں جہاں ایک طرف بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے اپنے مشن کو آگے بڑھانا تھا تو وہیں دوسری طرف شراب اور زنا جیسے بری بری چیزوں سے بھی اپنی سلطنت کو چھٹکارا دلانا تھا۔ مصر کے حالات اس وقت ایسے ہو چکے تھے کہ ایک مسلمان اور غدار کو پہچاننا بڑا مشکل کام تھا، کیونکہ وہاں پر جہاں ایک طرف عیسائی مسلمانوں کے لباس میں گھس چکے تھے تو وہیں دوسری طرف عیسائیوں نے مسلمانوں میں ہی خرید و فروخت کر کے اپنے ایجنٹ لگا رکھے تھے، پتہ ہی نہیں چل پاتا تھا کہ کون اپنا ہے اور کون بیگانہ۔ اس دور کی عیسائی حکومت میں خوبصورت لڑکیاں اور شراب بہت زیادہ کارگر مانی جاتی تھی، یعنی ان لوگوں کا یہ معمول تھا کہ وہ جب بھی کسی ایسے انسان کو دیکھتے تھے کہ جسے دیکھ کر انہیں یہ محسوس ہوتا تھا کہ یہ دشمن ہماری ٹکر کا دشمن ہے یا ہم سے کہیں زیادہ مضبوط دشمن ہے، تو وہ اس کے خلاف شراب یا لڑکیوں کو استعمال کیا کرتے تھے۔ اور افسوس ان کی اس ناپاک سازش میں بہت سے مسلم حکمران پھنس بھی جایا کرتے تھے۔ دوستو، جب صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو فتح کرنے کا ارادہ کیا تو ان کے اس ارادے کی خبر بھی مسلم غداروں کے ذریعے سے مصر سے فلسطین پہنچ گئی، لہٰذا بیت المقدس کی جب عیسائی حکومت کو یہ پتہ چلا
کہ صلاح الدین ایوبی نامی ایک مضبوط سپہ سالار پھر سے ان کی زمین پر قبضہ کرنے کے لیے تیاری کر رہا ہے، تو ان لوگوں نے صلاح الدین ایوبی کے خلاف بھی وہی چال چلی جو وہ ہمیشہ سے چلتے آ رہے تھے، یعنی شراب اور لڑکیوں کا استعمال کرنا۔ مصر کی مسلمانوں کی حکومت کی فوج میں ہی ایک کمانڈر تھا جس کا نام تھا نازی۔ یہ دیکھنے میں تو بظاہر مسلمان تھا لیکن اندرونی طور پر پکا عیسائیوں کا ایجنٹ تھا۔ بیت المقدس کے عیسائیوں نے اس ایجنٹ کے ذریعے سے کئی بار یہ کوشش کی کہ صلاح الدین ایوبی کو شراب پلائی جائے، لہٰذا نازی نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ وہ صلاح الدین ایوبی کو شراب پلائے۔ کئی جگہ محفل میں اس نے پیشکش کی، لیکن صلاح الدین ایوبی نے اس کی اس چال کو اپنے سامنے ذرہ برابر بھی ٹکنے نہ دیا۔ صلاح الدین ایوبی نے کبھی بھی شراب کو پینا تو دور ہاتھ تک نہیں لگایا، لہٰذا نازی کو جب اس بات کا یقین ہو گیا کہ صلاح الدین ایوبی اس شراب کو کبھی ہاتھ نہیں لگائے گا، تو پھر اس نے ناکام ہو کر اپنا دوسرا والا فارمولہ اپنایا۔ دوستوں ویڈیو بہت اچھی تھی، بہت نالج ملا ویڈیو دیکھنے سے۔ جیسے کہ ویڈیو میں دکھایا گیا ہے کہ صلاح الدین ایوبی جو بہت بڑے یودھا تھے، جو بیت المقدس کبھی فلسطین میں جاتا تو کبھی مطلب دوسرے دھرم میں مطلب وہ قبضہ کر لیتے وہ تھے، قبضہ کر لیتے تھے، وہ تینوں دھرم عیسائیوں اور یہودی یہ لوگ بیت المقدس کو جو ہے اپنے مطلب کیونکہ جو مطلب جیسے وہ ویڈیو بتا رہے تھے کہ مطلب مسجد الاقصیٰ وہ تینوں ہی دھرموں میں مطلب بہت امپورٹنٹ ہے، وہ تینوں ہی مطلب ریلیجن چاہتے تھے کہ وہ ان کے حصے میں آ جائے، تو اس لیے بار بار اس پہ مطلب حملہ ہوتا تھا۔ تو یہ بچپن سے ان کا یہ منوا تھا کہ میں یہ بیت المقدس کو جیتوں اور اپنے قبضہ میں لاؤں۔ تو ان کے نور جہاں جو نور جہاں میں وہ ایک سپاہی تھے، نظرالدین جنگی، جنگی میں وہ ایک سپاہی تھے نا، سپاہی کے روپ میں تھے وہ۔ ہاں مطلب ایک کائنڈ آف ان کے آرمی کے جو مین واریر ہوتے، تو مطلب جب وہ یہ ہوا کہ جب ان کے مطلب انہوں نے نور جنگی نے ان کو دیکھا کہ یہ بڑا مطلب وہ دھیرے دھیرے ایسا مطلب کر رہے تھے کہ وہ ایک ایک پوسٹ اوپر جاتے جا رہے تھے، ان کا مطلب وہ ایسے یودھا تھے۔ تو نور جنگی نے ان کو مصر کا راجا مطلب گورنر بنا دیا۔ تو جب ان کو مصر کا گورنر بنا تو اس کے بعد بھی تو وہ چاہ رہے تھے کہ میں وہاں بیت المقدس کو حاصل کروں، تو وہ مصر سے کسی مطلب جو دیش دروہی ہوتے ہیں ان کا جو ہے وہ فلسطین کو اس کو پتہ چلا، تو فلسطین بھی جو ہے انہوں نے ایسی چال چلنے مطلب وہ فلسطین مطلب جو آئی تھنک کرسچنس تھے وہ تب مسجد الاقصیٰ ان کے قبضے پہ تھا، تو وہ obviously پھر وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ ان کے حصے سے جائے، تو پھر انہوں نے مطلب پھر ایسے مطلب چال چلی کہ وہ مطلب وہ کیسے بھی کر کے صلاح الدین ایوبی کو ہرا دے، مطلب پر اس سے پہلے تو یہ ہوا تھا جو نظرالدین جنگی تھے، جب شاید وہ نہیں رہتے تو ان کے پلیس میں صلاح الدین ایوبی کو بنایا گیا، گورنر بنایا تھا۔ تو ان کا تو مین مقصد ہی یہ تھا کہ بیت المقدس کو مطلب اپنے حاصل کرنا ہے اس پہ۔ تو مطلب جو یہ تھے وہاں پہ بتا رہے تھے کہ جو عیسائی تھے جو بھی مطلب ایسا نہیں کہہ سکتے تھے کہ کون اپنا ہے کون، کیونکہ وہ بول رہے تھے کہ مطلب obviously انہوں نے ایک مطلب پلان بنایا تھا کہ مطلب دھیرے دھیرے کر کے ہم ان کے جو آرمی ہے جو مطلب صلاح الدین کی آرمی ہے ان میں ہم بھی مطلب مل جائیں گے، تو انہیں پتہ ہی نہیں چلے گا کون اپنا ہے کون دوسرے مطلب لیکن جب وہ مصر کے گورنر بنے تو مصر کی حالت بہت خراب تھی، اس میں شراب اور اس کا زیادہ ہی ہونے لگ گیا تھا۔ اینڈ جیسے انہوں نے بولا کہ انہوں نے پلان بنایا کہ کیوں نہ ہم شراب کے تھرو ان کو مطلب اپنے مطلب قبضے میں لے لیا کچھ ایسے کر کے، تو ہم نے ویڈیو بھی یہیں تک دیکھی ہے۔ اس کے بعد والی ویڈیو میں کیا ہوتا ہے، کیونکہ ہم نے سوچا کہ ہم آدھا پارٹ میں ڈیوائڈ کر کے دیکھیں گے، تو یہیں تک کی یہ ویڈیو ہم نے دیکھی ہے۔ اس کے بعد والا پارٹ کل یا پرسوں آئے گا، تو اگر آپ کو پسند آئے تو اینڈ اگر آپ دوسرا پارٹ بھی دیکھنا چاہتے ہو تو یہ والی ویڈیو کو لائک شیئر کامنٹ ضرور کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولنا۔ سو گائز ملیں گے اپنے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے بائے۔